اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ عمر کے حکم کی پیروی ہوگی یا رسول اللہ کے حکم کی پیروی ہوگی؟ ابن عمر نے سبق دیا جب نبی کا حکم ہوگا وہ عمر جیسی ہستی کی بھی بات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ عمر بنا ہی تب ہے جب رسول کی اتباع میں آیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ابن عمر ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں حدیث لائے، بیٹے سے اختلاف ہو گیا کہ عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی جو اجازت ہے یہ برقرار رہنی چاہیے یا اس پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ بیٹے نے کہا ابا جان حالات ٹھیک نہیں ہے، اب حالات میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، میں تو اپنی بیوی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کیا کہا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو۔ کہنے ابا جان بارہ حالات اجازت نہیں دیتے، میں نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا اقول لک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا ہے اور تو کہتے میں نہیں جانے دوں گا۔ میرے نبی کی حدیث اور بات کے ہوتے ہوئے تیری جرت کیا ہے تو کہے میں نہیں جانے دوں گا؟ امام احمد نے اپنی مسند میں نقل فرمایا بیٹے سے ناراض ہو گئے، مرتے دم تک بیٹے سے صرف اس وجہ سے بات نہیں کی کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اور یہ کہتے میں نہیں جانے دوں گا۔ صحابی نے یہ ہمیں سبق دیا ہے جب نبی کی حدیث اور سنت آ جائے گی اس کے ہوتے ہوئے نہ باپ کو دیکھا جائے گا نہ اولاد کو دیکھا جائے گا، وہاں صاحب وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا۔ تو آج اہل الحدیث اہل سنہ کے سوا جتنے بھی گروہ دنیا میں موجود ہے کسی نہ کسی رنگ میں رسول کی سنت اور حدیث سے منہ پھیرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ جب رسول کی کوئی ایسی حدیث آ جائے جو ان کے نقطہ نظر کے خلاف ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ٹھیک ہے حدیث تو یہ ہے لیکن میں نے تو فلاں امام کی تقلید کی، میں تو اس کا مقلد ہوں۔ وہ تقلید کو سنت رسول کے اندر ماننے میں رکاوٹ بنائے بیٹھا ہے، اور اس کی بڑی مثالیں اگر حدیث مذہب کے خلاف آ جائے یا تو اس کو رد کرنے کی کوشش کرے گا کہ انکار ہی کر دے، انکار نہ کر سکے تعویل کرنے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ تعویل کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو، حدیث کا جواب دینے کی کوشش کرے گا، ماننے کی طرف نہیں آئے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ اہل حدیث اہل سنہ کے ہاں یہ جو نماز وتر ہے، نماز وتر 1 3 5 7 9 یہ ساری تعداد حدیثوں میں موجود ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جس وقت میں اہل الحدیث ہوا تھا مشکات شریف پڑھتے ہوئے ہمارے ہاں یہ حدیث آ گئی، استاد حدیث پڑھا رہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الوتر میں اللہ کے رسول نے فرمایا من احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر برکعۃ واحدۃ فلیفعل، جو 5 رکعت وتر پڑھنا پسند کرے وہ 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا پسند کرے وہ 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا پسند کرے وہ 1 پڑھ لے۔ وہ ایک شاگرد نے سوال کر دیا استاد جی پھر اہل حدیث تو ٹھیک کہتے ہیں وتر 1 بھی ہے 5 بھی ہے 7 بھی ہے، تو وہ کہنے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ مولانا چراغ دین صاحب اس حدیث کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ جو 5 وتر بنانا چاہے وہ 5 بنا لے، کہتے مطلب یہ 2 رکعت الگ پڑھے اور پھر 3 علیحدہ پڑھ لے، کل 5 ہو جائیں گے۔ اس نے کہا پھر 1 کا کیا بنائے؟ کہ بس استاد جی یوں ہی فرماتے تھے، اب اگلی حدیث پڑھو۔ تو وہاں تو یہ طریقہ ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب فیض الباری میں بھی لکھا ہے، اسی طرح جو ان کی ترمذی پر املائی تقریر ہے العرف الشذی اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کے شاگرد جو ہے معارف السنن والے مولانا یوسف بن نوری نے بھی معارف السنن کی 4تھی جلد میں لکھا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی درس ترمذی کے اندر نقل کیا ہے۔ انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح اور قوی سند کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر اس طرح پڑھتے تھے کہ کانا یتکلم بین الرکعتین والرکعہ، آپ 2 رکعتوں میں اور 1 رکعت کے درمیان کلام بھی فرما لیتے تھے۔ بڑا واضح تھا مطلب ہے، 2 الگ پڑھتے اور 1 الگ پڑھتے۔ اب کہتے ہیں مجھے تعجب ہے آج تک کسی شافعی عالم نے اس حدیث کو اپنے لیے بطور دلیل کے پیش نہیں کیا، کیونکہ اس میں 2 پڑھ کر گفتگو کرنے کا ذکر ہے، پھر 1 علیحدہ پڑھنے کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں یہ بھی تعجب ہے آج تک کسی حنفی عالم نے اس حدیث کا جواب بھی نہیں دیا۔ کہتے لقد تفکرت نحو 14 سنۃ، میں نے 14 سال سوچا اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا، 14 سال سوچتا رہا کہ حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے، ماننے کی طرف نہیں آیا، سوچتا ہی رہا میں اس حدیث کا جواب کیا دوں کیونکہ حدیث مذہب کے خلاف آ گئی ہے۔
تو پھر کہتا 14 سال بعد مجھے جواب سمجھ آیا. وہ جواب بھی سمجھ آیا، بڑا نرالا اور عجیب قسم کا ہے. کہتا 2 رکعت سے مراد جو ہے صبح کی 2 سنتے ہیں اور 1 رکعت سے مراد رات کی ساری طاق نماز ہے. تو تعویل بھی کرتے ہیں بڑی دور دراز کی، اور کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہم سے ٹل جائے، کیونکہ ہمارے ان بھائیوں کا وتر نہ 3 سے کم ہے نہ زیادہ ہے، 3 ہی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی مجھے یہاں ایک بات یاد آتی ہے. ایک دفعہ ہمارے مولانا رفیق صاحب گجرانوالہ میں بہت بڑے عالم اور مناظر ہیں. ایک مناظرے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے عیسائیوں کا مناظرہ ہوگا ہمارے ان دیوبندی بھائیوں سے. مناظرہ ہوا مسئلہ تثلیث پر، اور انہوں نے کہا مناظرہ تمہارے ساتھ کریں گے تو اہل حدیث والے مولانا ثناء اللہ امرتسری اس مناظرے میں نہ آئے. انہوں نے کہا ہم خود کریں گے، ہمیں وہابیوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. مناظرہ طے ہو گیا، ایک طرف عیسائیوں کا سٹیج لگ گیا، ایک طرف ہمارے ان بھائیوں کا سٹیج لگ گیا. تو پہرا لگا دیا گیا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو اس مناظرے کی میٹنگ میں نہیں آنے دینا. وہ جو عیسائی پادری تھا اس نے سوال کیا اور کہنے لگا مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک وتر کتنے ہیں؟ کہنے لگے وتر 3 ہے. اس نے کہا پھر غور کر لو، کم یا زیادہ، 1 یا 5 یا 7؟ اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں وتر ہوتے ہی 3 ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ. اس نے کہا اچھا جب یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تمہارے یہاں وتر ہوتے ہی 3 ہے تو کیا تمہاری حدیث میں یہ بات موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے، وتر پسند کرتا ہے. تم کہتے وتر ہوتے ہی 3 ہے، نہ کم نہ زیادہ. تو اللہ جب وتر ہے تو اللہ 3 ہوئے. ہمارا تثلیث کا عقیدہ تو تمہارے گھر سے ثابت ہو گیا. اب اس حدیث کا جواب کوئی نہ آئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ ہماری مسلمان برادری عیسائیوں کے جانب و پنجے میں پھنسی ہوئی ہے. آخر عمر تھی کہتے ہیں وہ انہوں نے فقیرانہ لباس پہنا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور چلتے چلتے جہاں مناظرہ تھا وہاں اس حویلی کے باہر آ گئے. پیرا لگا ہوا پوچھا بیٹو ادھر کیا رہے گا؟ بابا جی آپ کا یہاں کوئی کام نہیں، یہاں تو مولویوں کا لڑائی اور جھگڑا جاری ہے. کہنے لگے بیٹا اگر اجازت دو تو زندگی کا آخری لمحہ ہے، میں بھی اس مناظرے کو دیکھ لوں. مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا بابا جی نہیں رہ سکتے تو چلے جاؤ. مولانا ثناء اللہ امرتسری جب اس میدان میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی اندازہ لگایا کہ مسلمان کدھر ہے اور عیسائی کدھر ہے. وہ عیسائیوں کے سٹیج کے اوپر چڑھ گئے اور ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3-4 ڈنڈے زور زور سے سٹیج پہ مارے. وہ عیسائی پادری کہنے لگا بزرگوں آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں. انہوں نے کہا ان کا تو کوئی دادا نہیں تھا. فرمانے لگے کم وقت جب ان کا دادا کوئی نہیں تھا تو باپ کہاں سے نکال لیا؟ تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے. کہنے لگے بتاؤ تم ہو کون؟ کہنے لگے مجھے ثناء اللہ کہتے ہیں. ثناء اللہ امرتسری نے کہا ہاں بس ختم کر گیا بابا جی آپ سے مناظرہ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں وتر ہے ہی 3، نہ کم نہ زیادہ. ایک وتر کی صحیح حدیث موجود ہے، خود بقول انور شاہ موجود ہے. کہتے ہیں اس کی سند قوی اور مضبوط ہے، لیکن ماننے کو نہیں آیا. 14 سال سوچتا رہا اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. اور ان کے جواب کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی کل کتنی رکعت ہیں؟ 17. ان 17 رکعت میں عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے. اب سنت غیر موقدہ کا معنی یہ ہے کہ کم از کم اللہ کے نبی نے وہ ایک بار تو پڑھی ہو نا. اسے ہی کہتے ہیں جو کبھی آپ نے پڑھی اور کبھی چھوڑ دی. اور سنت موقدہ اس کو کہتے ہیں کہتے جو آپ نے ہمیشہ پڑھی کبھی کبھار بیان جواز کے لیے چھوڑی ہو. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ یہ 4 رکعت سنت نکالی کہاں سے؟ کسی بھی پورا ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے یہ 4 رکعت سنت جس کو غیر موقدہ لوگ کہتے ہیں یہ پڑھتے ہوں. مولانا یوسف بن نوری نے معارف السنن کی 4تھی جلد میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ میں نے حدیث کی کتابوں کو کھنگال مارا ہے، مجھے کہیں سے کوئی حدیث نہیں ملی. اور ہماری فقہ کی جو کتابیں ہیں ان میں متون جو ہماری کتب کے ہیں وہ ان 4 رکعت کے تذکرے سے بھرے پڑے ہیں. تو بس اس کی دلیل کدھر ہے؟ اب ان کا دلیل کا انداز دیکھو بڑا نرالا ہے. کہتا ہے ربما تکون حجتنا فی کتب ائمۃ المخطوطہ اب الضایع. کہتا ہے کہ بسا اوقات ہمارے مسئلے کی دلیل
ہمارے اماموں کی ان کتابوں میں ہوتی ہیں جو کلمی کسی دنیا کے کونے میں لکھی پڑی ہے، یا ان کتابوں میں جن کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ دلیل دیکھنی ہے تو برباد شدہ کتابوں میں جا کے دیکھو یا کسی مخطوطے میں جا کر تلاش کر لو۔ اور وہ برباد شدہ کتابیں گئی کہاں؟ در مختار کے مقدمہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کچھ کتابیں صندوق میں بند کر کے نا نہر جیہون میں ڈال دی گئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر وہ کتابیں نکال کر یحکم بمذہبہ، پھر ان کے مذہب کے مطابق وہ اس پہ فیصلے کریں گے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب حدیث ان کے نقطۂ نظر کے خلاف آتی ہے، حدیث کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو جو بالکل انکار کی صورت میں یا پھر تعویل کی صورت میں۔ تعویلیں بھی بڑی عجیب عجیب ہیں۔ صرف ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت جو مجھے دیا گیا وہ ختم ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو ہمارے ہاں عام روٹین ہے، نوجوان آدمی یا بوڑھا ہو جیسے بھی ہو غصے کی حالت میں طلاق 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 کہہ دیتا ہے، اور جب وہ کٹھی 3 طلاقیں دے لیتا ہے، یہ فائر مار لیتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے، بعد میں مفتی کے پاس جاتا ہے اور مفتی کیا کہتا ہے؟ کہتا حلالے کے سوا کوئی حل، لہذا حلالہ کروا لو۔ مسائل سے بہت میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب حلالہ ایک ایسا ملعون عمل ہے، سنن ابن ماجہ میں، نسائی میں، سنن دارقطنی میں، بہقی میں، بہت ساری کتابوں میں حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ ایک بریلوی عالم ہے کرم شاہ صاحب، ڈھیرے والے بہت ہو گئے، اس کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، اپنی تفسیر میں اس حدیث کا اس نے ترجمہ یہ لکھا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ ترجمہ اس نے لکھا حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ اب فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے مستخلص الحقائق، جو دہلی سے چھپی ہے، اس کا 126 صفحہ ہے، جو کوئٹہ سے چھپی پاکستان سے اس کا 199 صفحہ ہے۔ حلالے کی بات کرتے کہتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تم تو کہتے ہو کہ حلالے کی شرط کے ساتھ بھی نکاح کیا جائے تو عورت جو ہے پہلے خامد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو حدیث میں تو آیا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، جس کے لیے کیا گیا اس پر بھی لعنت اللہ کی۔ تو کہتا ہے بات یہ ہے اس حدیث میں جو لعنت کا لفظ آیا ہے نا، اللہ اراد باللعن الرحمہ، شاید اللہ کے نبی نے لفظ لعنت بول کر مراد رحمت لی ہو، لہذا حلالہ کرنے والا بھی رحمت کا حقدار، جس کے لیے کیا جائے وہ بھی رحمت کا حقدار۔ آپ غور کیجئے کتنی بعید قسم کی ایسی تعویلیں جو شریعت کو بالکل الٹ پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ مقصد تھا کہ دونوں عمل کرنے سے رحمت کے حقدار بن جائیں تو لانا کہنے کا مطلب کیا؟ آج ہر شخص جو برائی میں پھنسا ہے، جس پر لعنت وارد ہوئی ہے، اگر اس کو ان تعویلوں کا پتہ چل جائے تو سود خور بھی تو کہہ سکتا ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے لعن اللہ آکل الربا موکلہ ہوا کاتبہ ہوا شاہدیہ وقال ہم سوا، کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس کے دونوں گواہ لعنت میں چاروں برابر ہے۔ تو کیسا مولوی صاحب آپ کے حلالے میں لعنت کا لفظ رحمت سے بدل گیا، سود کے مسئلے میں یہ لعنت کا لفظ رحمت سے کیوں نہیں بدلتا؟ کیوں نہیں کہتے سود دینے والا بھی رحمت والا، لینے والا بھی رحمتی، مینیجر صاحب لکھنے والے بھی رحمتی، وٹنس اور گواہی ڈالنے والا بھی رحمتی؟ شراب کی وجہ سے 10 بندوں پر لعنت کی، اب شرابی کہہ سکتا ہے مفتی صاحب آپ نے ہی تو بتایا ہے لعنت رحمت پہ بدل جاتی ہے، پینے والا بھی رحمتی، پلانے والا بھی رحمتی، اٹھانے والا بھی رحمتی، جس کے لیے اٹھائی گئی وہ بھی رحمتی، ساقی بھی رحمتی ہے، خریدنے والا بھی رحمتی ہے، بیچنے والا بھی رحمتی ہے۔ ساری شریعت جو ہے اس کو بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ گمراہیاں تقلید کی وجہ سے پیدا ہوئی، جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور سنت کو چھوڑ کر کسی ایک امام سے دوستی لگا کر اس کے اوپر ولار برا بنا لی، دوستی دشمنی بنا لی ہے، تو اس نے پھر حدیث رسول کو رد کیا۔ اسی لیے الکنز المدفون فی الفلک المشحون میں لکھا ہے
بعض نے اس کتاب کو علامہ سیوطی کی طرف منسوب کیا، بعض نے اس کو علامہ ابن یونس مصری کی طرف منسوب کیا۔ اس کتاب کے اندر 149 صفحے پہ لکھا والذی یجب ان یقال کل من انتسب الى امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیعالی علی ذلک ویعادی علیہ فهو مبتدع خارج عن السنہ والجماعہ سواء فی الاصول او الفروع۔ ہر وہ بندہ جس نے اپنے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نسبت قائم کر لی، اسی پر دوستی دشمنی کا معیار بنا لیا، وہ بدعتی ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، خواہ نسبت اس کی عقیدے میں ہو، خواہ اس کی فروعات فقہیہ میں ہو۔ اللہ مالک الملک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت نصیب فرمائے، اس کا اتباع نصیب فرمائے، ہر طرح کی گمراہیاں جو سنت رسول کے متضاد معاشرے میں پیدا ہو چکی ان سے محفوظ فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے کوئی اور موقع دیا تو تفصیل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔